جی ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو ایسے شخصیت سے ملواتے ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے سماجی خدمات، سوشل اور اس کے علاوہ آپ اس وقت جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو موجود ہے ایڈوکیٹ شجاعت صاحب ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ہے آپ جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہے ہمارا رضاقت بھائی، کبھی کبھار بھول کے نزاکت بھائی بھی کہتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کا نام رضاقت بھائی ہے۔ پیپل لاء فورم کے آپ صدر ہیں ہند سے، اور اس وقت میں آج انتہائی میرے اپنی خوشی کے ساتھ انتہائی خوشی بھی نہیں رہی، اور لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں کیوں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ حالانکہ ایڈوکیٹ شجاعت صاحب اور رضاقت نے مجھے منع بھی کیا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ نہیں کرنا، لیکن میں ایک حساب سے میں مجبور ہوا اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنا اور عوام تک پہنچانے میں نے ایک کوشش کی، اور ان سے زبردستی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں تاکہ آپ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اور جو غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو عوام کے سامنے دکھانا مجھے ضروری ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے اور بھی لوگ جو ہے اچھے کام کر سکے۔ ایسے یعنی کہ ایک سبق ہوتی ہے، ایک کتاب کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، آپ انسان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ رضاقت بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج آپ سے میں کچھ باتیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے زندگی میں آپ کو خوشی کا لمحہ کب محسوس ہوا، کیسے محسوس ہوا؟ اور آپ جب بھی پوچھتا ہوں تو آپ ہمیشہ سوشل کام کے لیے لبیک کہتے ہوئے رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایسی خوشی کب آپ کی زندگی میں ان ہوا جب آپ کو لگا کہ یہ میں فتح کر چکا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اقبال بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے عزت بخشی، وہ کہ میں نے آپ کو عرض بھی کی تھی ویڈیو نہ بنائے، کیونکہ آپ کی رضا تھی، اس وجہ سے ہم نہ بھی نہ کر سکتے، کہ آپ ایسی شخصیت ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر، ایک رضاکار کے طور پر غریب غربا اور علاقے میں جو بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ آپ کی کاوش ہے اور الہی ویلفیئر کی پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمات ہے علاقے کے لیے، تو آپ کی کسی بات کو ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی میرے 16 سالہ جو پریکٹیکل جو لائف ہے وکالت میں کب ہوئی۔ بھائی میں ایک پروفیشنل لائر ہوں، تو مجھے جب بھی میں کسی غریب کو ریلیف دلا پاتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، امیر بھی ہے، میڈل لیول بھی ہے، لوئر لیول بھی ہے، اب کچھ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں ہمارے لیے، جن کے ہاں پر اللہ کے سوا اور آپ جیسے سماجی ورکروں کے سوا کوئی اور مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کا کوئی اگر کام میں کر کے دے پاتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنا مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے اس وقت انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ ادھر کسی غریب آدمی کا کیس لڑ رہا تھا، آنریبل ٹرائل کورٹ نے اس کے خلاف ڈیسیجن لی تھی، تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس نے مجھے ہائر کیا۔ مجھے کہا میرے پاس فیس نہیں شاید صاحب، تو میرا وکیل صاحب نے کیس چلایا تھا، نیچے سے ہمارے خلاف آیا ہے، اب اس کو آپ نے کرنا ہے۔ میں نے فائل دیکھا تو مجھے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی، کیونکہ فائل میں ایز سچ جس طریقے سے ایک فائل بنتا ہے ایویڈنس کے سٹیج تک جا کے فائنل آرگومنٹ تک، وہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ کر کے اس کے کیس میں گیا۔ جب میں نے آرگومنٹ دی، کیس جیتا، وہ بندہ باہر آ کے میرے گلے لگ کے خوشی کی آنسو بہاتے ہوئے وہ جب رویا، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلی فرصت میں یہ کہ مجھے ساتھ لے جا کے مجھے کہا آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، میری مصروفیات اسے ریزسٹنس میں اس کے ساتھ گیا تو وہ اپنے والد صاحب کے قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، اور وہاں پہ دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ شجاعت صاحب کو اس طرح کے مزید غریب لوگوں کی ہیلپ کرنے کی، ان کے لیے لڑنے کی توفیق دے۔ اس دن میں نے سوچا واقعی میں ہم اگر اپنے معاشرے میں، اپنے کام میں،
اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو کے اگر کام کرے تو ہمیں جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے وہ خلق خدا کا خدمت کرنا اور مخلوق خدا کے ساتھ ان کا حلف کرنا اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں کاوش کریں تو انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام بھی وہی ہوتا ہے اور انسان کی کامیابی کے لیے بہت بڑا سیڑھی بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آج جو اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ جب سے میں یہاں پہ آپ کے پاس اس کا کیس لے کے آپ کے پاس آیا زبیر کا، تو اس کیس میں آپ نے جب بھی میں نے آپ کو کہا کہ یا جو فیس بنتے ہیں پھر آپ نے کبھی بھی فیس لینے سے ہمیشہ آپ نے انکار کیا، اور آپ ہمیشہ سے الہی ویلفیئر کے جو پیج پہ آپ غریبوں کے لیے جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ الگ سی ہے، اور اس بیٹے کے لیے جو آپ نے جو خدمات کیا دیا، کیونکہ اس کے والد جو ہے بچپن میں اس کا فوت ہوا، تو رضاکت ہوئی اور آپ نے اس کے لیے جو ہیلپ کیا، آج ہمارے پاس آپ کی محنت سے یہ سرٹیفکیٹ آپ نے دلوایا ہے اس بچے کے لیے، جس پر مجھے تو خود خوشی کی جو ہے نا انتہا نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس بچے کے اس کیس کے لیے آپ کو یعنی کہ کتنی پریشانیوں کا سامنا رہا، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا، رضاکت کو کتنا پریشر کرنا پڑا، مجھے کتنا ڈانٹا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کیس میں بیسیکلی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جو کہ بعد میں بن گئے، ایک معمہ بن گئے۔ جب بھی اس کا سکسیشن کے لیے ہم کورٹ گئے، آنریبل کورٹ نے بھرپور اس میں کئی دفعہ تعاون کر کے ان کو بلا کے پوچھا بھائی اس کے ہر دفعے پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر کیسے چینج ہو رہا ہے۔ اس میں مشکلات آج تک اس طرح کے کیسز میں مشکلات تو نہیں آئے تھے، یہ گو کہ چھوٹا سا معاملہ تھا، لیکن بینک والوں کی کوتاہی کی وجہ سے اس غریب کا اور ساتھ میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو گیا، آپ لوگوں کو در بدر کے ٹھوکرے کھانے پڑے اور زحمت آپ کو اٹھانا پڑے۔ میں اس آپ کے چینل کی وساطت سے تمام اداروں کو بھی یہ میسج دوں گا کہ آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آتے ہیں، آپ یہ سوچیں وہ بندہ گھر سے 100 روپیہ جیب میں کرایہ لے کے آتے ہیں، تو آپ کے ایک دفعہ ٹھکرانے پہ، 2 دفعہ ٹھکرانے پہ، 3 دفعہ ٹھکرانے پہ، 4 دفعہ آپ اس کو مختلف قسم کے حلیہ بہانوں سے بیچتے رہیں گے تو آپ اور میرے لیے 100 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ غریب کے لیے 100 روپیہ 1 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا ٹائم ویسٹ ہونا اور اس کو ذہنی طور پر اس کو اذیت پہنچنا یہ الگ چیز ہے۔ اور باقی میں اپنے ٹیم کا، میرا جو رضاکت صاحب ہے، ہمارے اظہر صاحب ہے، دیگر جو ہمارے جوان ہیں میرے پاس جو ہمارے ایسوسیٹ ہیں، یہ محنت اور ڈیڈیکیشن سے کام کرنے والے لوگ، میں ان کے حوالے سے ہر وقت بے فکر رہتا ہوں، اور یہ میرے پورے چیمبر کو یہی ہمارے جوان سنبھالتے ہیں، اظہر ہو گیا، رضاکت ہو گیا، باقی دیگر جو ہمارے ان کے جونیئرس ہیں، تو ان کی طرف سے آج تک الحمدللہ کسی کی کیس میں، کسی غریب کی کیس میں مجھے یہ کہ پریشانی نہیں آیا ہے کہ اس بندے نے کہیں پیچھے سے آ کے مجھے یہ کہا ہو کہ سر آپ نے غریب کے چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کے جو ایسوسیٹ ہے، جونیئرس ہیں، انہوں نے ہم سے پیسے مانگا ہے کہ باقی فیس غریبوں کی اگر کام بھی ہم فیس لے کے کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے میں ہمارے پڑھا لکھا ہونے کا، ہمارے ڈگری لے کے آگے ادھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ رزق اللہ کی ذات نے دینا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا کرے گا تو اللہ ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ ایک بات میں کون کروں کہ میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس اور ہوں، آج میں نے اس بچے کو بتایا ٹوٹل میرا 10 روپے خرچہ ہوا اقبال بھائی اس کیس کو، یعنی کہ 10 روپے خرچہ ہوا، وہ بھی ایک پرچی لینے میں باہر سے، شاید آپ کو پتہ چلتا وہ 10 روپے خرچہ ہونے نہیں دیتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کیس میں کوئی میرا یعنی کہ اس بچے کا کوئی 1 روپیہ یہاں پر، یہ آپ کی اصل میں جو خدمات ہے آپ کے ساتھ میں روزانہ کی بنیاد پر میں ہوتا ہوں، آپ کسی غریب کو کسی کی شادی کرنا ہو، کسی کے کپڑے کا ایشو ہو، کسی یتیم کے لیے کوئی کتابوں کا ایشو ہو، بیگ کا ایشو ہو، آپ وقتاً فوقتاً ہمیں بھی حکم دیتے ہیں، ساتھ میں آپ اپنے ایفرٹ سے لوگوں سے کلیکشن کر کے کولیکٹیولی ایفرٹ کر کے آپ کے جو سماج کے لیے، جو ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے یہاں کے غریبوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ خدمات ناقابل فراموش ہیں،
اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ اپنے چھوٹی سی انکم میں بیٹھ کے اتنا بڑا کام آپ سر انجام دے رہے ہیں, ایک ویلفیئر تنظیم بنا کے غریب یتیم لوگوں کا آپ ان سب کے آپ کام کر رہے ہیں, تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ بٹائیں, آپ لوگوں کے ساتھ دے دیں. باقی اوورال میرے جو ٹیم ہے, میرے جو جوان ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ان کا مشکور ہوں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی لاچار مجبور بندہ آتا ہے تو یہ لوگ خود مجھے کہتے ہیں سر اس کا مالی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے میں ہماری شرعی اور اخلاقی اور لیگلی بھی من حیث وکیل, ایک پروفیشنل وکیل کی میری ڈیوٹی بھی یہی ہے, میں یہاں پہ غریب لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کوشش کروں. دینا تو جج نے, ہم صرف ایک اس کے لیے ذرائع بنتے ہیں, اس کے کیس کو لے کے جاتے ہیں, ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. باقی آنریبل کورٹس نے دیکھنا ہے کہ اس کا حق بنتے ہیں تو اس کو مل جاتے ہیں, جس کا نہیں ہے اس کو نہیں ملتا. سننے میں یار اس کیس کے بعد اس کا زبیر کا اگلا کیس بھی آپ کو بند کر رہے ہیں شادی والا. بالکل ہم کوشش کریں گے اس کی ربیع الاول میں آپ کے ساتھ دے کر اس کی شادی بھی کرائے, کیونکہ اس کے بھائی کا تو نکاح کروا دیا ہے, اس کا بھی ابھی انشاءاللہ پروسیس میں ہے. باقی یہ بچے کے اپنے اوپر ہے, یہ پسند کس کو کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, اور اپن میری ذمہ داری ہم اس کی پسند سے اس کی شادی کرائیں اور اس کے لیے ہم ہیلپ کریں. تو میں انشاءاللہ اس معاملے میں ہم دونوں نے کل سے جو ورک سٹارٹ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ اللہ اس کو ایک اچھی جوڑی سے نوازے گا جو اس کے گھر بار سنبھالے گا, ساتھ میں اس کی رزق میں اللہ اس کے بعد اضافہ بھی کرے گا, اس کا پورا ایمان کامل بھی ہو جائے گا. تھینک یو. اچھا رضاقت بھائی, آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ میری خوشی کی تو انتہا نہیں ہے, آج آپ کچھ فرمائے نا اس بارے میں کہ اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے, ایک لائیو فورم کی آپ جو شکبار کی جو آپ صدر ہے, آپ حیثیت سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی اقبال بھائی, سب سے پہلے آپ کا تھینک یو کہ آپ نے جو ہے ہمیں موقع دیا اور ہماری آفس کو عزت بخشا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا جو چیمبر ہے آریان لا ایسوسیشن, اس میں ہمارے استاد محترم ہمیں سب سے پہلے یہی بات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے پہلے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کی پینگ کیپیسٹی کیا ہے. تو اس حساب سے جو بھی بندہ ہمارے پاس آتا ہے اس حساب سے ہم سر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس بندے کی پینگ کیپیسٹی اتنی ہے اور اس کا معاملہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو الحمدللہ زبیر بھائی جو تھے ہمارے چھوٹے بھائی, ان کے والد کی جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد اقبال بھائی آپ نے اس کے لیے جو کوشش کی اور ہمارے پاس آئے, ہم نے کم از کم اس کی سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے 2-3 دفعہ آنریبل ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپلائی کیا, لیکن وہ کچھ بینک کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا سکسیشن جو ہے وہ بار بار ہمیں ترمیمی درخواست دائر کرنی پڑی. تو اس میں ہمارے استاد محترم نے جو کوشش کی اور جو ہمیں گائیڈ لائن دیا, اس حساب سے ہم نے اس کیس کو پرسو کیا اور الحمدللہ آج ہمیں کامیابی ملی. اور اس غریب کا جو سکسیشن اماؤنٹ تھا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ آج فائنلی ہمیں مل گیا. اور اس میں آخر میں ایک پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے وکلا حضرات ہیں جو ہمارے جو لیگل کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک ہمارا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کی پینگ کیپیسٹی کو دیکھ کر ان چیزوں کو مد و نظر رکھتے ہوئے اپنی فیس یا جو بھی اخراجات ہیں, مسلینیس اخراجات ہیں, ایون کہ اس کیس میں تو ہم نے مسلینیس اخراجات بھی اپنے جیب سے اپنا جتنے بھی معاملات تھے وہ سب کچھ ہم نے ہماری آفس نے پے کیا, اور ہم خود ان چیزوں کو ہمارے استاد کی نگرانی میں ہم نے کر کے یہ الحمدللہ آج فائنلی ہم نے اس کو سکسیشن ترمیمی سرٹیفکیٹ ان کے حوالے کیا. بہت بہت شکریہ جناب شجاعت بھائی, آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو رزق اور کاروبار میں آپ کو نرمی عمر عطا فرمائے. ہمیشہ سے آپ نے غریبوں کی خدمت کے لیے لبیک کہتے ہوئے پہلے سے لائیو ویلفیئر کے فورم سے آج جہاں بھی آپ کہیں وہاں پہ آپ نے خدمت خلق کو آپ نے ترجیح دی ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے, جو کہ میں انڈرورڈ الہی ویلفیئر کے حوالے سے میں جانتا ہوں. آج یہ یعنی کہ کیس بھی ایک یعنی کہ میرے لیے انڈیا پاکستان کی جنگ کی طرح جنگ وہ آپ نے لڑ کے جیت کے ان کے حوالے کر دیے, جانشینی اور گائیڈنس سرٹیفکیٹ آپ نے حوالے کیے ہیں.
جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اس پوری سین میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. جو کردار ادا کرے مرکزی آپ اور رضاقت مرکزی کردار ادا کرے, اور میں یہاں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں صرف دیکھ رہا ہوں, سارا کام کر کے میرے ہاتھ میں آپ لوگوں نے یہ لا کے اس کا حوالہ کر دیا, جس کا میں انتہائی مشکور ہوں. تمام لائر فورم کا, آپ لوگوں کا, اور ڈسٹرکٹ بار کا, اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے تمام جو آپ لوگوں کے وکلا ہے, ان سب کا آپ کی طرف سے میرے طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ.